اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جب آپ ایک بات شروع کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہاں اس کے بعد اب آپ یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے، پورا رٹ چکے ہوتے ہیں آپ کے جملے کہ اب آپ کیا کہنے والی ہیں، تو وہ اثر نہیں کرتے پھر جملے۔ فرمائی۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس ایج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی چیزوں کی سمجھنا تربیت پوری ہے ماں باپ کی، اس کے باوجود اگر بچہ کو غلط کرے نہ کرے تو کس ایج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں خود امپلائی کرتا ہے، اس کے ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ یعنی کہ ماں باپ کی ذمہ داری کب ختم ہوتی ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں پر ذمہ داری نہیں ہے۔ سوتا ہوا بندہ جب تک جاگ نہ جائے، اگر بس سو رہا ہو، بے ہوشی میں اس نے کچھ ایسا کام کر دیا کہ کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کی پوچھ نہیں۔ دیوانہ جب تک کہ اس کو عقل نہ ہو جائے، مجنون، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ بلوغت کے بعد وہ اپنا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بلوغت کے بعد بھی ماں باپ کی ذمہ داری۔ مثلا اگر بچے کی شادی نہیں کر رہے آپ اور وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ نے بچے کو بزنس تو شروع کرا دیا مگر حلال حرام نہیں بتا اور وہ حرام میں پڑ گیا تو ذمہ دار ہے۔ تو کچھ ذمہ داریاں بچپن سے متعلق ہیں، کچھ جوانی سے، کچھ تو آہستہ آہستہ، لیکن یہ کہ جب شادی ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، یعنی جب آپ سے الگ ہو جائیں، بالکل خود ماں باپ بننے لگے، پھر آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اس میں کنٹروورسیز ہیں۔ لڑکیوں کی تو جیسے پیریڈ شروع ہونے پر ان کی بلوغت شروع ہو جاتی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ویٹ ڈریمز جو ہیں وہ بلوغت کی علامت ہے، لیکن ایج نہیں متعین، کیونکہ ہر بندے کا مزاج فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا دوبارہ نماز پڑھ لو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے پھر کہا دوبارہ نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی آپ کی۔ 3 بار اسی طرح ہوا، آخر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اب آپ مجھے سکھائیے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو، پھر قرآن سے جو کچھ ہو اس میں سے پڑھو، یعنی جو پڑھ سکو پڑھو، اس کے بعد رکوع کرو، پھر رکوع میں چلے جاؤ اور پوری طرح رکوع میں چلے جاؤ، پھر سر اٹھاؤ، پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر جب تم سجدہ کر لو تو پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جاؤ، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کرو، یہی طریقہ نماز کے تمام رکعتوں میں اختیار کرو۔ یعنی آپ اس کو تعدیل سکھا رہے تھے کہ ہر سٹیپ پورا کرنے کے بعد رک جاؤ، پھر اگلا سٹیپ کرو، پاز، پھر اگلا سٹیپ، پاز، پھر اگلا سٹیپ، یعنی ہلتے جلتے نہیں۔ تو باقی تو سارے کچھ کر رہا تھا لیکن جلدی کی اس نے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے جلدی کی تمہاری نماز نہیں ہوئی، غلطی نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی پھر پڑھو۔ بار بار اس سے غلطی کروائی تاکہ اس کے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے کہ اچھا میں غلطی درست کیسے کروں۔ جب پہلی دفعہ ہم اس کو کریکشن کر کے پوری لسٹ بتا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی۔ تو ایسے وقت میں نصیحت نہ کریں جب بچہ لینے کے لیے تیار نہیں، ضد میں ہے، غصے میں ہے، کوئی اور ایسی کیفیت ہے۔ مثلا ایک دیہاتی مسجد میں آیا، اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، آپ نے ان کو روک دیا کہ نہیں اس کو کچھ نہ کہو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے کہا اچھا جاؤ پانی بہا دو، اور اس شخص کو بلایا اور کہا کہ مسجدیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں نجاست نہیں ڈالنی چاہیے، بات ختم۔ اب اگر وہ جس وقت پیشاب کر رہا ہے اور اوپر سے اس کو تقریر کی جاتی یا کہ اس کو مار رہا ہوتا یا اسے ڈرا رہا ہوتا، کتنا نقصان ہوتا۔ بعض مائیں بچوں کو واش روم میں بھی نہیں چھوڑتی، باہر کھڑے ہو کے تقریر کر رہی ہوتی، ان کو باہر تو آنے دیں پھر ان کو نبٹ لیں۔ تو اصل میں ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی ہو۔ اچھا بعض کا کیا حال ہوتا ہے، بچہ کوئی غلطی کرے اس کو یہ نہیں بتائیں گی کہ تم نے غلطی کی، ہنسنا شروع کر دیں گی۔ بھئی آپ کی تو ابھی اپنی تربیت ہونے والی رہتی ہے، اب بچے کو پتہ ہی نہیں کس بات میں ہنسا جا رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ بھی کیوں ہنس رہے ہیں۔
کبھی آپ کوئی سین یاد کریں کہ جب آپ بچے پہ ہنسے اور وہ جا کے گر گیا ہو اور وہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا ہو کہ کیوں ہنسے مجھ پر. کیونکہ ہنسنے سے تو کسی کو غلطی نہیں پتہ چلے گی کہ کس بات کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. قرآن مجید میں واضح طور پر الفاظ کے ساتھ مردوں کو اور عورتوں کو منع کیا گیا لا یسخر قوم من قوم, اور اسی طرح عورتوں کو بھی ولا نساء من نساء. تو بچوں کے اوپر کیسے ہنس سکتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی ایک دفعہ غلطی کرتا ہے یا اس کی ٹنگ سلپ ہوتی ہے, کتنا عام ہے. کبھی ایک بچہ تتلا کے بولتا ہے یا اس کے منہ سے لفظ گر جاتا ہے یا پوری جملہ نہیں کرتا تو کیا کرتے ہیں گھر والے, باقی لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ. اس سے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس سے وہ کانفیڈینس لوز کر جاتا ہے, اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے دور بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ انسیکیور محسوس کرتا ہے, اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم تو خوش ہو رہے تھے, ہماری تو بڑی اچھی نیت تھی. بھئی یہ خوشی کا موقع نہیں ہے, کسی کی غلطی ہنسنے کا موقع نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو نہ سمجھاتے ہیں نہ پوری بات بول کے بتاتے ہیں کہ اس نے غلطی کیا کی, یا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں یا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں, کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ وہ حیران پریشان کھڑا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیا اس بچے کے دل میں آپ کی عزت ہوگی؟ ہم بچوں کے سامنے خود ہی بے وقوف بنے ہوئے ہیں. تو بچوں کے سامنے ایسے بے وقوف نہ بنے کہ ان کو آپ ایک کشمکش میں چھوڑ دیں کہ وہ خود ہی فگر آؤٹ کرتے رہے بیچارے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ڈانٹنے کے بجائے حل بتانا چاہیے کہ what to do. ہنسنے کی بجائے اس پر مسئلہ حل کریں اس کا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اسی دوران جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی, کوئی چھینک پڑا. میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا. میں نے کہا کاش میری ماں مجھ پہ رو چکی ہوتی, مر گیا ہوتا میں. کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے کہا میں تو یرحمک اللہ کہا, اس میں کیا ہو گیا, کیوں سارے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا اس وقت. یہ سن کر لوگ اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے, یعنی وہ نماز میں بولنا شروع ہو گیا انہوں نے. اور پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہ رہے ہیں, اب سمجھ آئی تو میں خاموش ہو گیا. کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا مینرز ہیں, کیا ادب آداب ہے. بعض اوقات ویسے آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں, آپ کو تو سب بتا دیا گیا. ایک شخص نیا آیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہاں کہاں بیٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اب وہ کوئی غلط بات کر دیتا ہے, یہ کلاس میں اٹھ کے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دیتا ہے اور آپ ہنسنے لگتے ہیں باقی اسٹوڈینٹس. تو آپ اس کو کیا امپریشن دے رہے ہیں, کیسا ویلکم کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ مجھے چپ کرا رہے ہیں, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کتنی پریشانی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے, اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ذرا دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہ پایا. اللہ کی قسم, نہ آپ نے مجھے جھڑکا, نہ مجھے مارا, نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے فرمایا نماز میں لوگوں سے باتیں کرنا درست نہیں, بلکہ نماز میں تو تسبیح, تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. That's it. کیا خوبصورت انداز ہے. ہم ایموشنل ہوئے بغیر سمجھاتے بھی کوئی نہیں. یا تقریر شروع کر دیں گے, یا غصے میں سمجھائیں گے, یا ہنستے ہوئے بول کے سمجھائیں گے. نارمل انداز میں کیا کرنا ہے جچے تلے اسپیسیفک ورڈز میں نہیں سمجھاتے. وہ بچے کی تربیت خاک ہوگی, اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. وہ کہے گا ہماری ماں پاگل ہے, کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے, بس یہی اس کا کام ہے. اور وہ جب اسکول جاتا ہے, ٹیچر کو دیکھتا ہے فٹ ہے, اسمارٹ ہے, تو وہ اسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے, خواہ مسلم ہے نان مسلم. وہ کہتا ہے یہ ہے اصل تو اس کو پتا ہے, ماں کو کچھ نہیں پتا. تو اگر اب تک آپ نے نہیں سیکھا تو اب سیکھ لیجئے. لیکن جب تک آپ اچھا رول ماڈل نہیں ہوں گے, اچھی تربیت نہیں ہو سکے گی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایک ریوارڈ کی قسم یہ ہے کہ غور سے سنیں, پوری توجہ سے سنیں اور اچھا تاثر دیں, یعنی دلچسپی لیں.
اب ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کچھ خواتین سے کچھ باتیں سنی اپنے اپنے شوہروں کی، تو ایک لمبی کہانی تھی 11 عورتوں کی. وہ آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کہانی سنائی. آپ نے پوری توجہ سے سنی، اور ان میں سے جو سب سے بہترین کردار تھا، آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو ابو ذرا تھا میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں. لیکن پوری بات سنی. بچے بعض اوقات باہر سے پتہ نہیں کیا کچھ سن کے آتے ہیں، اچھا ہمیں سنانا چاہتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، یا سنانا چاہتے ہیں اور ہمارا کام لیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر وقت ہے تو اپنے فون وغیرہ سب چھوڑے اور اس کی بات سنیں، اور اگر نہیں وقت یا آپ تھکے ہوئے ہیں تو بھی آپ اس کی بات مختصر کروا کے جانے ضرور وہ کیا کر کے آیا باہر، کیا سن کے آیا، اور اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات تبصرے کے طور پر. بعض ایسے کام بچے کر کے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، اس پر بھی بہت زیادہ ہا ہو نہیں کیا کریں، بلکہ نارمل وے میں لیں تاکہ وہ بھی نارمل زندگی گزارنا سیکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنا حکم نافذ کرنا نہیں بلکہ انہیں تجربات سے سیکھنے دیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل ہماری روانگی ہے، ہم ان کا محاصرہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگا، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے. اگلے دن پھر کیا ہوا، پھر جب مقابلہ ہوا تو صحابہ میں سے بہت سے زخمی ہو گئے. اب سب کو سمجھ آ گئی کہ آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ چلیں. اگلے دن پھر آپ نے اعلان کیا تو سب آرام سے چل پڑے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا کر لو. پھر جب وہ چوٹ لگتی ہے، جب کچھ تکلیف ہوتی ہے تو پھر اگلی دفعہ کہ نہیں کہتے کہ نہیں کرنا، پھر مان جاتے ہیں. تو آپ بھی اسی واقعے کو حرف آخر نہ سمجھیں، اگلی دفعہ کا وقت دیں. ہم نہیں کریں گے، اچھا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہیں کرتے. پھر جب نقصان سامنے آئے گا تو پھر کہیں گے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، پھر آپ سے مشورہ مانگیں گے. اس وقت کا انتظار کریں، حکم نافذ نہیں کریں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کرتے، جب میں نے کہہ دیا کہ چلنا ہے تو اب چلنا ہے، کسی کو چوچرا کی اجازت نہیں. کیونکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ایک دن اور لڑائی کریں گے تو ہم جیت جائیں گے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا. تو اس لیے دباؤ نہیں ڈالا آپ نے، لوگوں کو ڈیسیژن لینے دیا. اسی طرح بچے کی بعض باتیں بالکل احمقانہ، فضول، بیکار، آپ کی کسی انٹرسٹ کی نہیں ہوتی، اور آپ سارے بچوں سے سن چکے ہوتے ہیں وہ کہانیاں. آپ کہتے کیا اب اتنی فضول باتیں اب میں سے سنوں. صحابہ کرام جب دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے تو بڑی قیمتی معلومات ہوتی تھی. صحابہ کرام شعر پڑھا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے بتاتے اپنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے، کبھی مسکرا بھی دیتے لیکن سن لیتے. تو بہت دفعہ بچوں کی نان سینس سن لیں، اس کو ہاں نہیں کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، خاموش رہیں. اچھی چیز ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں. صحابہ کرام ایک دوسرے پر خربوزے کے چھلکے پھینکتے تھے، یعنی اتنے فری بھی ہوتے تھے بعض اوقات، لیکن جب حقائق کا سامنا ہوتا تو مرد بن جاتے. یعنی بعض اوقات بچوں کے ساتھ آپ کھیل بھی لیں. ہوتا نا بچوں کو وہ بال کے ساتھ کھیلنا، یعنی کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا بچے تو ان کی پسندیدہ گیم ہوتی ہے کہ اچھا کیچ کریں. وہ کسی نہ کسی چیز کو کیچ کروائیں گے، یہ کیچ کریں وہ کیچ کریں. یہ اصل میں کیا ہے، توجہ لینے کا ایک طریقہ ہے کیچ کروانا. آپ کو کہتے جی میں کیچ کرتی ہوں، اچھا اب تم کیچ کرو. تو بیٹھے بیٹھے بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آپ حصہ لیا کریں. آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ میری مربت کے خلاف ہے، لو میں تو اتنی اب دیندار ہوں اور میں اب کھیلوں. نہیں، کھیلیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی غلط چیز ہے تو اس پر بھی ان کی ساتھ تو نہ دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو احساس دلا دیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں. مثلا ابو ذر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے حضرت بلال کو، یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بچے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو بلال کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں بتاتا ہوں تم نے میرے ساتھ کیا کیا. ہوا یہ تھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں کسی چیز کی پلاننگ کر رہے تھے.
تو ابو ذر کی رائے کچھ تھی تو حضرت بلال کی کچھ اور تھی، اختلاف ہو گیا. تو ابو ذر کو غصہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو ابن السودا. حضرت بلال کو بھی غصہ آ گیا، اٹھ گئے وہاں سے، چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے. یعنی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بچے کو آپ کے ابھی تک تمہاری یہ عادت نہ گئی، کہہ سکتے ہیں کبھی، روز نہیں کبھی. یعنی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ بچہ ایک ہفتے میں پرفیکٹ ہو جائے گا یا ایک مہینے میں ہو جائے گا. 20 سال کے ہو گئے، اب تمہاری شادی بھی ہو گئی مگر یہ بات نہ گئی تم میں سے، تاکہ وہ اس خاص بات کو نکال دیں. پھر یہ ہے کہ بیہیویئر کو شیپ کرنا ہوتا ہے، تراش خراش کرنی ہوتی، کیونکہ اس ہفتے کی جو اسائنمنٹ ہوگی نا آپ کی وہ اسی کے اوپر ہے بیسیکلی، کہ آپ نے کس طرح اچھے رویوں کو پختہ کرنا ہے، کس طرح شیپ کرنی ہے، کس طرح عادات کو ان کے اندر تسلسل لا کے انہیں پختہ کرنا ہے. اب مثلاً ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں، یہ بھی ینگ صحابہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا تہبند نیچے لٹک رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ ہوں. فرمایا اگر تم واقعی عبداللہ ہو تو اپنا تہبند اونچا کرو. چنانچہ میں نے اسے اونچا کر لیا. آپ نے کہا اور کرو، تو میں نے نصف ڈنڈی تک چڑھا دیا. تو یہ ہے کہ بعض اوقات نام سے، بعض اوقات کسی اور طریقے سے احساس دلانا، یعنی صرف ڈانٹ ڈپٹ اور بد اخلاقی سے بولنا ہی نہیں تربیت ہوتا، بلکہ غلطی بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر بچہ کوشش کر رہا ہے تو کوشش کو بھی اپریشیٹ کرے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر. تو اگر ہمارا بچہ رک رک کے اٹک اٹک کے کوئی کام کر رہا ہے، مشکل سے